السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل قصہ گھر۔ جی تو آج ہم آپ کے لیے ایک شارٹ سٹوری لے کے آئے ہیں جس کا ٹاپک ہے حلال رزق کی برکت۔ یہ کہانی ہے ایک محنتی اور ایماندار نوجوان احمد کی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والا یہ لڑکا صرف ایک چیز چاہتا تھا، حلال رزق، اللہ کی رضا اور دل کا سکون۔ احمد نے ایک چھوٹی سی جنرل سٹور کھولی تھی، نہ ناپ تول میں کمی کرتا، نہ جھوٹ بولتا، نہ ملاوٹ کرتا۔ ایک دن ایک تاجر نے کہا، احمد تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا دو، منافع دگنا ہو جائے گا۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، میں حرام کما کر اپنی ماں کو بھی مان نہیں کر سکتا، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ احمد کی دکان دن بہ دن چلتی جا رہی تھی، لیکن وہ کبھی فخر میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ کے شکر سے معمور رہتا، مگر اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے صبر اور یقین کو پرکھ سکے۔ ایک رات جب احمد حسب معمول دکان بند کر کے گھر لوٹا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اگلی صبح جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کا دل دک سے رہ گیا۔ دکان کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر کی ساری قیمتی چیزیں چوری ہو چکی تھیں۔ شیلف خالی تھے، کیش باکس غائب تھا اور دکان کا فرش بکھری ہوئی اشیاء سے بھرا پڑا تھا۔ احمد ساکت کھڑا رہا، اس کی ساری جمع پونجی، دن رات کی محنت، سب کچھ لٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ محلے والے جمع ہو گئے، کسی نے کہا پولیس میں رپورٹ کرو، کسی نے کہا یہ تو تمہاری نرمی اور سادگی کا نتیجہ ہے، لیکن احمد خاموش رہا۔ گھر آیا تو اس کی ماں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب سمجھ لیا۔ اس نے کہا، بیٹا دکان گئی ہے، ایمان نہیں، اگر اللہ نے لیا ہے تو دے گا بھی وہی۔ تم نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ احمد نے ماں کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل ٹوٹا ضرور تھا لیکن یقین قائم تھا۔ اسے ایک آیت یاد آئی، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مالوں اور جانوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یہ لمحہ احمد کے لیے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی اس کے صبر، اس کے حوصلے اور اس کے رب پر بھروسے کی۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، نہ کسی سے شکایت کی، نہ کسی کو الزام دیا، بس صبر کیا، دعا کی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ یہی وہ صبر تھا جو اس کے لیے آنے والے انعامات کا دروازہ بن گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ احمد ماں کے کمرے میں جا کے ان کے پاؤں دبانے لگا۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے تھپکی دے کر کہا، بیٹا تھک گیا ہوگا، جا تھوڑا آرام کر لے۔ احمد اٹھا، قرآن کے پاس بیٹھا، آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر بعد گہری نیند میں ڈوب گیا۔ احمد نے اپنے آپ کو ایک سناٹے میں پایا، ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن سامنے سے ایک نور کا دروازہ نمودار ہوا۔ اس روشنی کے بیچ ایک بزرگ سفید لباس میں نورانی چہرہ لیے احمد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بزرگ قریب آئے، ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور آواز میں سکون۔ احمد، تم نے حلال روزی کے لیے جو قربانی دی ہے وہ عرش والے رب کے ہاں ضائع نہیں جائے گی۔ تم نے صبر کیا، جھوٹ سے بچا اور اللہ پر بھروسہ رکھا، یہی ایمان ہے، یہی کامیابی ہے۔ احمد کی آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، جلد ہی تمہارے لیے آسانی کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ رزق دیتا ہے صرف اپنے بندے کے دل کی سچائی دیکھ کر۔ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اچانک روشنی مدھم ہونے لگی، بزرگ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور احمد نے اپنی ماں کی آواز سنی، احمد بیٹا، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جا۔
احمد کی آنکھیں کھل گئیں، چہرے پر سکون تھا، دل میں عجیب سا اعتماد۔ اس نے فوراً وضو کیا اور پہلی بار اس کے دل میں روشنی اتری۔ اللہ کبھی رزق حلال والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دن اجالا لا چکا تھا۔ احمد معمول کے مطابق اپنی دکان کے باہر والی بینچ پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر سکون تو تھا لیکن اندر کہیں تھکاوٹ چھپی ہوئی تھی۔ ابھی تک دکان مکمل بحال نہ ہو پائی تھی۔ مال ختم، گاہک کم، مگر اس کے دل میں امید زندہ تھی۔ اچانک ایک بڑی گاڑی آ کر دکان کے سامنے رکی۔ گاڑی سے ایک خوش لباس شخص اترا۔ وہ آس پاس دیکھتا ہوا احمد کے قریب آیا۔ تاجر نے نرمی سے کہا، آپ ہی احمد ہیں؟ احمد نے جواب دیا، جی فرمائیے۔ تو تاجر نے کہا، میں قریبی فیکٹری کا مالک ہوں، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ایماندار ہیں، ناپ تول میں دیانت رکھتے ہیں اور جھوٹ سے بچتے ہیں۔ احمد نے نرمی سے کہا، بس کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرو۔ تاجر نے کہا، ہماری کمپنی کو ایک ایسا ہی بندہ چاہیے تھا۔ آپ کو ہم اپنی فیکٹری کا مستقل سپلائر بنانا چاہتے ہیں، شرائط آپ کی مرضی کی ہوں گی۔ احمد کے ہاتھ کپکپا گئے، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بول ہی نہ سکا۔ وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر دل کی گہرائیوں سے بس ایک جملہ نکلا، اے میرے رب، تو نے وعدہ پورا کر دیا۔ اسی لمحے دل میں قرآن کی یہ آیت گونجی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ بس وہ دن تھا، احمد کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب احمد نہ صرف اپنے لیے کماتا تھا بلکہ کئی غریبوں کو روزگار بھی دے رہا تھا۔ وہی ہاتھ جو کسی وقت خالی تھے اب دوسروں کے ہاتھ تھامنے والے بن چکے تھے۔ احمد نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، آپ کہتی تھیں نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں، آج رب نے مجھے وہاں سے نوازا ہے جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر شکر گزاری کی روشنی۔ میں نے تو کہا تھا بیٹا، رزق حلال ہو تو اللہ کی مدد خود چل کر آتی ہے۔ یقین، صبر اور حلال کمائی کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، کبھی جلد کبھی دیر سے، مگر اللہ کبھی کسی ایماندار کا دامن خالی نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں رزق حلال کسی کو ملتا ہے لیکن برکت، سکون اور دل کا اطمینان یہ صرف حلال رزق میں ہوتا ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے اور حلال کمانے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ روزی صرف پیسے کا نام نہیں، رزق وہ سکون ہے جو دل میں اترتا ہے اور وہ صرف حلال میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو براہ کرم اسے آگے بھی پہنچائیں، لائک کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں اور قصہ گھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو رزق حلال کی طرف مائل کر سکتا ہے، کسی کا ایمان مضبوط کر سکتا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک اور سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔